رمضان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باری رمضان نشریات SYM ٹی وی پر اور میں آپ کا میزبان محمد جہازیب سندھو۔ سب سے پہلے مہمانوں کا تعارف کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی علامہ سلیمان شفیق یوسفی صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ساتھ ان کے تشریف فرمائیں قاری ساجد علی نقشبندی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا قاری ساجد علی نقشبندی صاحب کو کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حقوق و آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ انسانیت کے عظیم محسن
ہمارے رہبر کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آپ کے ہر فرمان پر عمل کیا جائے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے اس ہدایت پہ چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد مبارک فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، سو اپنے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی پر جو کہ اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی اتباع کرو تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا اس امت کا کوئی بھی شخص خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی میرے بارے میں سن لیتا ہے اور پھر مر جاتا ہے اور میری لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا اسے رک جانا چاہیے اور جس چیز کا حکم فرمایا اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض تعلیمات پر ایمان لاتا ہے اور بعض پر نہیں لاتا اور معاذ اللہ آپ کو نبی نہیں مانتا، عند اللہ وہ ظالم ہے اور حق تلفی کرنے والا۔ ناظرین، چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا قاری ساجد علی نقشبندی صاحب کو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو محسوس فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس
کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مستقل لے کی چوکھٹ آتا ہوں، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل لے کی چوکھٹ آتا ہوں، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. خوبصورت انداز میں ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. ناظرین، دوسرا حق ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کی جائے، اور ہر چیز سے زیادہ محبت و عقیدت کی جائے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے نزدیک میری ذات کے بعد سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا با خدا تمہارا ایمان تب تک کامل نہیں جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری ذات سے زیادہ محبوب نہ ہوں. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب آپ میری ذات سے زیادہ میرے لیے محبوب ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نورانی ہاتھ آپ کے سینے مبارک میں رکھے اور فرمایا الآن یا عمر، فرمایا اے عمر اب آپ کا ایمان کامل ہے. اس لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کرنی چاہیے. ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی مفتی صاحب، آپ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمائیں. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم و توقیر کرو. اس آیت مقدسہ میں جہاں نبی پاک علیہ السلام آپ کی عظمت و شان، آپ کا منصب و مقام بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کا ذکر ہوا، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. اگر یہ دوسری آیت مقدسہ کو ہم حضور علیہ السلام کے حقوق کے تناظر میں دیکھیں تو آپ علیہ السلام کے 3 حقوق ہمیں واضح طور پر اس آیت مقدسہ سے نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 آپ پر ایمان لانا، وَتُعَزِّرُوهُ، اس کی بعض مفسرین کرام نے تفسیر یوں کی ہے کہ اس سے مراد ہے آپ علیہ السلام کی نصرت و حمایت کرنا. وَتُوَقِّرُوهُ، آپ علیہ السلام کی تعظیم کرنا. جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے، تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے، بلکہ تمام مخلوق کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بھی ہیں
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کی طرف رسول بن کر بھی تشریف لائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہونا چاہیے. ایمان پھر کامل ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں. تو یہ ایمان کی تکمیل ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے صحابہ کرام کا ایمان کس پائے کا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے کلمہ پڑھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کی تو آپ کی والدہ کافرہ تھی. انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کہا سعد جب تک تم یہ اسلام کا کلمہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں چھوڑتے ہو نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، بھوکی مر جاؤں گی اور لوگ تمہیں تانا دیں گے. ایموشنل بلیک میل کیا، حالانکہ اپنی ماں سے کتنی انسان کو محبت ہوتی ہے. تو کہا اسلام کو چھوڑ دے، دامن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے ایمان کی تکمیل کا بتایا اور آپ نے فرمایا کہ ماں تو ایک جان کی بات کرتی ہے، خدا کی قسم ہے تیرے اندر 1000 جانیں ہو، ایک ایک کر کے نکل جائے تب بھی میں دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے والا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے ایمان. جب ہر چیز سے بڑھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی تو پھر بندے کا ایمان کامل ہو جائے گا. اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ اپنے رب سے لائے ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا حق ہے. اور دوسرا حق جو اس آیت مقدسہ میں بیان ہوا، یہ جو میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں 3 حقوق بیان ہوئے ہیں. کل حقوق 3 نہیں ہے، حقوق بہت سارے جو اس کے علاوہ بھی ہے. تو اس آیت مقدسہ میں جو دوسرا حق بیان ہوا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید و نصرت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنا. اور اس حوالے سے آپ اندازہ کریں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کیا ہے کہ آپ پر ایمان لانا اور آپ کی مدد کرنا، یہ وعدہ رب ذوالجلال نے روز میثاق اپنے نبیوں اور رسولوں سے بھی لیا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اور یاد کرو جب ہم نے روز میثاق وعدہ لیا رسولوں کے ساتھ کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتابیں دے دوں، حکمتوں کے تاج عطا فرما دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرے رسول تشریف لے آئیں کہ مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس چیزیں ہیں اس کی تصدیق کریں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی. سبحان اللہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں سے جب دنیا میں ابھی جلوہ گر نہیں ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید و نصرت کرنے کا وعدہ لے رہا ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کی ایسی ادائیگی کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنا وطن سب کچھ قربان کر دیا. سبحان اللہ. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کی ادائیگی کی. اور تیسرا حق جو اس آیت مقدسہ میں بیان ہوا ہے وہ ہے تعظیم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا، نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی بلکہ جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جائے اس کی بھی تعظیم ضروری ہو جاتی. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم، آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والا لباس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی زمین کہ جس کی قسم رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے. کس نے قسم بیان فرمائی؟ ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ ہے، وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں حجر اسود ہے جو جنتی پتھر ہے، یا وہاں آب زمزم کے جلوے ہیں اس لیے، یا وہاں انبیاء کی قبور ہے اس لیے، یا وہاں صفا مروہ ہے اس لیے، یا وہاں پہ منا ہے، مزدلفہ ہے اس لیے. فرمایا نہیں نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ میرے محبوب یہاں تم یہاں چلتے پھرتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ شہر مکہ کی قسمیں بیان فرماتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا حق جو اس آیت مقدسہ میں بیان کیا گیا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر ہے، وہ آپ کی ذات گرامی کی بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے صحابہ کرام کی بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے اہل بیت اطہار کی بھی ہے، وہ آپ کے لباس مبارک کی بھی ہے، وہ آپ کے نالین شریف کی بھی ہے، وہ آپ کی اس سرزمین کی بھی ہے جہاں سرکار نے قدم رکھا ہے، اس کی بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زرہ ہے یہ اس کی بھی تعظیم مراد ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے نسبت والی چیز کی تعظیم و توقیر کیسے کیا کرتے تھے؟ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا ادب تو پھر کہیں پایا ہی نہیں جاتا، اور یہ وہ چیز ہے صحابہ کرام نے سرکار کا ایسا ادب فرمایا کہ دشمن بھی اس کی گواہی دینے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی جب آئے اور صحابہ کرام کا انداز ادب دیکھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا بلکہ صحابہ کے ہاتھوں پر آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کام کا حکم ارشاد فرماتے ہیں تو وہ اس کی تعمیل کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں اور قوم کے لوگوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کرنے کا سوچنا بنا، جو صحابہ اپنے نبی کا وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے خون کیسے گرنے دیں گے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے لگنے والے وضو کے پانی کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت اصلع بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے سپرد یہ کام تھا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کجاوا کسنا ہے۔ ایک دفعہ سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، کسی غزوے سے تشریف لا رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ کیا ہے اور انتہائی زیادہ سردی ہے، شدید ٹھنڈ ہے اور ٹھنڈا موسم ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پڑاؤ کیا ہوا ہے کہ اچانک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوچ کا ارادہ فرما دیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو چلنا ہے۔ اب حضرت اصلع بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں عجیب اتفاق یہ ہوا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلنا ہے، اور جب حضور نے فرما دیا تو پھر اب فوراً کیا کام کرنا ہے؟ سرکار کا کجاوا کسنا ہے۔ اور فرماتے ہیں ٹھنڈ اتنی شدید ہے کہ اگر میں پانی گرم کیے بغیر ٹھنڈے پانی سے نہاتا تو مجھے اندیشہ تھا یا تو میں سخت بیمار ہو جاؤں گا یا ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب میں نے سرکار کا کجاوا بھی کسنا ہے لیکن میرا ایمان گوارا نہیں کرتا بغیر غسل کے سرکار کے کجاوے کو ہاتھ لگا دوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ لکڑی کا کجاوا، اس کے لیے وہ کہتے ہیں میں نے چونکہ غسل نہیں کیا ہوا تھا میں نے کسی اور صحابی سے کہہ دیا آج کجاوا تم کس دو، تو کہتے ہیں میں نے پانی گرم کیا، میں نے غسل کیا، بعد میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اصلا کیا بات ہے، تمہارا کجاوا کسنے کا انداز بدل گیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو حضرت اصلع بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آج کجاوا کسا ہی کوئی نہیں ہے، سرکار یہ معاملہ درپیش ہوا ہے اور میں نے غسل کے لیے جو ہے وہ پانی گرم کیا ہے اور میں نے فلاں صحابی سے کہا کہ آپ نے کجاوا کسنا ہے۔ آپ اندازہ کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ نہیں کہا، اصلا وہ تو کجاوے کو ہاتھ لگانا تھا، وہ بغیر غسل کے بھی لگا سکتے تھے لیکن وہ بھی جانتے تھے یہ میرے صحابی کا ادب ہے۔ اور اس وقت تک تیمم کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، جب انہوں نے یہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی اور اپنا ادب بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے ادب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قیامت تک آسانی پیدا فرما دی۔ اور یہاں میں علامہ صاحب یہ بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تعظیم و توقیر جس طرح مسلمانوں پر لازم ہے کافروں پر بھی لازم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ مثالیں بھی یہ اسلام کے اندر موجود ہیں، احادیث کے خزانے میں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صلح حدیبیہ کا جب معاہدہ ختم ہوا اور اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ابو سفیان آئے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ نے مکہ کی طرف کوچ فرمانے کا ارادہ فرما لیا تھا، تو آپ نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ ابو سفیان وہاں سے اٹھ کر اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے،
وہ اپنی بیٹی کے پاس گئے، ان کے پاس گئے اور کہا چونکہ میں آیا وہ اپنی بیٹی سے ملتا جاتا ہوں، اور جو ہی اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نورانی مبارک بستر جو ہے وہ بچھا ہوا ہے اور وہاں اس پر بیٹھنے لگتے ہیں، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً آگے بڑھتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک لپیٹ دیتی ہے۔ باپ حیران ہو جاتا ہے کہ میں بیٹھنے لگا ہوں اور بیٹی نے بستر لپیٹ دیا ہے۔ سوال کر دیا بیٹی وجہ کیا ہے؟ کیا اس لیے بستر لپیٹا ہے کہ میں سردار ہوں اور یہ بستر میرے لائق نہیں ہے، یا اس لیے لپیٹا ہے کہ میں بستر کے لائق نہیں؟ اور دیکھیں باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے، اور بیٹی ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ام المومنین کے جن کی شان میں رب نے قرآن نازل فرمایا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا جواب دیا، فوراً جواب دیا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور و فکر کیے آپ نے فوراً یہ کہا۔ آپ فرماتی ہیں اس لیے نہیں لپیٹا کہ یہ بستر آپ کے لائق نہیں ہے، بستر اس لیے لپیٹا ہے کہ آپ بستر کے لائق نہیں ہو، کیونکہ یہ بستر پاک ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر ہے، اور آپ ابھی تک شرک کی وجہ سے نجاست والے۔ اللہ اللہ تو اب دیکھیں آپ اندازہ کریں، انہوں نے سرکار کے بستر کا بھی احترام کیا ہے اور ان کو اوپر بیٹھنے نہیں دیا ہے۔ اور جو میں کافروں والی روایت کے ان پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ضروری ہے وہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جب یہی عروہ بن مسعود ثقفی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا منظر دیکھ کر اپنی قوم کو بتاتے ہیں، جب یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے صلح حدیبیہ کے موقع پر بات کرتے ہیں تو یوں ہاتھ آگے بڑھا کر حضور کی داڑھی شریف کو لگاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے عروہ بن مسعود ثقفی کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ سرکار کی داڑھی شریف کا ہاتھ لگاتے ہیں، خوشامدی انداز میں ہاتھ آگے کرتے ہیں، تو انہوں نے فوراً اپنی تلوار کی دستی ان کے ہاتھ پر ماری اور کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ دربار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہاں کی کچھ آداب ہے، خبردار اب تمہارا ہاتھ آگے نہیں آنا چاہیے، اب دوبارہ تمہارا ہاتھ آگے آیا تو یہ واپس نہیں جائے گا، اس کو میں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اور آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا بھائی دیکھو تو صحیح وہ تو سفیر ہے، وہ تو کافر ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں فرمایا اور بتا دیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ میرا ادب مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے، کافر کے لیے بھی ضروری ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اس حد تک کیا کرتے تھے کہ اغیار بھی کہنے لگ گئے جو قوم اپنے نبی کی اتنی تعظیم کرتی ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کا میزبان محمد جہازب سندھو، دیکھتے رہیے S5 TV۔ السلام علیکم۔ بہار رمضان